دیکھیے، میں آپ کو پچھلے 20 منٹ سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے ایس پی سبحان احمد کے آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے کشان کو حراست میں لیا ہے۔ وہ ایک ذمہ دار آفیسر ہیں، اچھی پوسٹ پر فائز ہیں۔ وہ بنا کسی وجہ کے ہمیں اس طرح اریسٹ آرڈر نہیں دے سکتے۔ انسپکٹر جواد، جو کافی دیر سے اپنے سامنے بیٹھے وکیل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ کشان کی ضمانت کے لیے آیا تھا، تو میں بھی آپ سے کشان احمد کا جرم پوچھ رہا ہوں۔ آخر کس جرم کی سزا کے بنا پر میرا کلائنٹ پچھلے 5 گھنٹے سے جیل میں سڑ رہا ہے؟ دیکھیے انسپکٹر جواد، قانون آپ بھی پڑھے ہوئے ہیں اور قانون کے قوانین سے میں بھی لاعلم نہیں۔ آپ بغیر کسی جرم کے عام شہری کو اس طرح لاک اپ میں بند نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ میری ابھی اور اسی وقت سبحان احمد سے بات کرائیں، یا پھر میں آپ کے کمشنر حشمت اللہ صاحب سے بات کراتا ہوں۔ آپ کے وکیل نے ذرا سختی سے جواد کو دھمکی دی۔ خاور سر، سبحان نے فون اٹھایا۔ جواد نے ایک کانسٹیبل سے پوچھا، جو کہ پچھلے 10 منٹ سے سبحان کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا، مگر دوسری طرف بیلز آ رہی تھی۔ نہیں سر، کافی دیر سے ٹرائی کر رہا ہوں، مگر بیلز جا رہی ہیں۔ کانسٹیبل نے جواد کو جواب دیا۔ جاؤ کاشی کو لے کر آؤ۔ سبحان فون نہیں اٹھا رہا تھا، اور دوسری طرف جواد کے پاس آرڈر پرچے کی صورت موجود نہیں تھے۔ وکیل کی کمشنر کی دھمکی کام کر گئی، اس لیے جواد نے فوراً کانسٹیبل سے کاشی کو لانے کے لیے کہا۔ کشان باہر آیا اور خون خوار نظروں سے جواد کو دیکھنے لگا۔ وکیل نے اپنا تعارف کروایا اور بیل کے پیپرز پر کشان کے سائن لیے۔ بیل والے کا نام دیکھ کر کشان چونکا۔ اپنا والیٹ اور موبائل پولیس کی تحویل سے لے کر والیٹ میں اپنے پیسے چیک کرتا ہوا وہ باہر نکلا۔ رنم! بیل بجانے پر جب رنم نے دروازہ نہیں کھولا تو کشان چابی کی مدد سے دروازہ کھولتا ہوا اندر آیا اور رنم کو پکارا۔ رنم کی پکار کے ساتھ اس نے سارے کمرے چیک کیے، مگر رنم گھر پر موجود نہیں تھی۔ ڈائننگ ہال میں آ کر بے ساختہ اس کی نظر ٹیبل پر پڑی۔ وہاں پر گھر کی چابیوں کے ساتھ رنم کی رنگ رکھی ہوئی تھی۔ کشان کو کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ پہلے وہ سمجھا کہ اسے شیرا کے چکر میں سبحان نے انسپکٹر کو اریسٹ کرنے کے لیے آرڈر دیے ہیں۔ جواد سے 2 بار اپنا جرم پوچھنے پر بھی اس نے اتنا کہا کہ تمہیں اپنا جرم خود معلوم ہے۔ گھر میں رنم کی غیر موجودگی اور اس کی پہنائی ہوئی رنگ کی ٹیبل پر موجودگی کشان کو کافی کچھ سمجھا گئی۔ رنم! رنگ کو مٹھی میں دبوچے وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ گھڑی اس وقت رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے موبائل سے رنم کا نمبر ملایا، مگر اس کا نمبر سوئچ آف تھا۔ کشان نے ٹیبل پر زور سے مکہ مارا۔ کشان نے سیرت کا نمبر ٹرائی کیا، جو کہ دوسری بیل پر اٹھا لیا گیا۔ کاشی تم؟ سیرت نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ سبحان نے بتایا تھا کہ وہ لاک اپ ہے۔ پھر وہ فون کیسے کر سکتا ہے؟ رنم کہاں ہے سیرت؟ کشان نے اس کی آواز سن کر پہلا سوال کیا۔ کیوں؟ ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے؟ کوئی پیٹنے والا موجود نہیں ہے تمہارے پاس؟ کشان نے رنم کا نام لیا تو سیرت کو بہت کچھ یاد آیا اور تلخی سے بولی۔ دوسری طرف کشان سارا معاملہ سمجھ گیا۔ اسے رنم پر بہت غصہ آیا۔ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر بات کرو۔ کشان آج پہلے ہی غصے میں تھا۔ سیرت کا یوں بولنا اسے مزید غصہ دلا گیا۔ تم اپنے ہاتھ کنٹرول میں نہیں رکھو اور مجھے زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا کہہ رہے ہو۔ سیرت نے طنزیہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میں تمہارا شعبے کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں سیرت۔ میں رنم کو لینے آ رہا ہوں، اس سے کہو ریڈی ہو جائے۔ کشان نے سیرت سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب اسے جو بھی کچھ پوچھنا تھا اپنی بیوی سے پوچھنا تھا، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا
کہ میں صوبی کی وجہ سے تمہارا لحاظ کروں، اور غلطی سے بھی یہاں آنے کی کوشش مت کرنا کاشی۔ اگر تم اپنا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتے ہو تو، کیونکہ رنم کا بھائی اس وقت بہت غصے میں ہے، کہیں وہ کھڑے کھڑے تم سے اسے طلاق ہی نہ دلوا دے۔ سیرت نے استہزائیہ ہنستے ہوئے کہا اور اپنے برابر میں سوئے ہوئے صوبان کو دیکھا۔ تم مجھے صوبی کا نام لے کر ڈرا نہیں سکتی ہو۔ رنم بیوی ہے میری، میں اس پر حق رکھتا ہوں۔ کسی کے کہنے سے اگر میں اسے طلاق دوں گا تو یہ بھول ہے تم سب کی، سارے اختیارات رکھتا ہوں اس پر۔ اس نے سیرت کی خوش فہمی کو دور کرنا چاہا۔ اختیارات کا ہی تو غلط استعمال کر بیٹھے ہو تم کاشی۔ اگر حق رکھتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرو۔ ہم نے اسے تمہارے نکاح میں بیوی بنا کر دیا تھا اور تم نے اسے زرخورید غلام سمجھ لیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں اس مظلوم پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ سیرت اپنے اندر بھرا ہوا غصہ کشان پر باتوں کی صورت نکالنے لگی۔ اور کیا کیا بکواس کی ہے اس نے میرے متعلق؟ کشان کو سیرت کی باتیں شرمندگی دلانے کے بجائے مزید غصہ دلانے لگی۔ تم نے جو گل کھلائے ہیں نا، وہ سب میں نے اس سے پوچھا ہے۔ تمہاری ساری کارستانیوں سے واقف ہوں میں۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانا، اسے ڈرانا دھمکانا، کہاں کی مردانگی ہے یہ کاشی؟ سیرت اس سے غصے میں پوچھنے لگی۔ بس تمہارے سامنے وہ مظلومیت کا رونا رو کر مظلوم بن گئی۔ میں نے اسے ڈرایا، دھمکایا، مارا، یہ سب میں نے کیوں کیا؟ اس نے یہ نہیں بتایا تمہیں؟ کاشان سیرت سے غصے میں بولنے لگا۔ اگر رنم بغیر آستین کے کپڑے پہنتی ہے تو وہ شادی سے پہلے بھی پہنتی تھی۔ کیا اس وقت تمہارے پاس آنکھیں موجود نہیں تھیں؟ اگر اتنی ہی اس کی ڈریسنگ بری لگتی ہے تو پھر کر لیتے نا کسی برقعے والی سے شادی۔ تم نے سگریٹ سے اس کا ہاتھ جلا دیا۔ ویسے تو بڑا پیار کرتے ہو، تمہیں ترس نہیں آیا اس کا ہاتھ جلاتے ہوئے؟ اگر باہر لڑکے کچھ بول رہے ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گھر آ کر بیوی کو مارنا شروع کر دو۔ ضروری نہیں کہ دوپٹہ نہ ہو تو لڑکے بکواس کر رہے ہوں۔ بغیرت لڑکے تو عبایا پہننے والی اور نقاب کرنے والی لڑکیوں کو بھی نہیں چھوڑتے، ان پر بھی جملے کس رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بندہ ان لڑکیوں کو بھی مارنا شروع کر دے جو اپنا چہرہ چھپاتی ہیں۔ کاشی، ایک مرد کی مردانگی کا اندازہ اس بات سے ہرگز نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ عورت پر روب میں ڈرا دھمکا کر رکھے۔ نہ ہی اللہ نے مرد کا بلند درجہ اس لیے رکھا ہے کہ وہ اس کا غلط استعمال کرے۔ یہ تم جیسے مرد ہیں جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں۔ وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں تمہیں پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہے۔ سیرت جب بولتے بولتے تھک گئی تو کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف کشان موبائل ہاتھ میں پکڑا کافی دیر تک ویسے ہی بیٹھا رہا۔ آج تو کوئی بہت ہی خاص دن ہے جو آپ مجھ سے ملنے اسپیشلی میرے گھر پر آئے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے مایا کو اس کی نوکرانی نے خبر دی کہ کوئی کشان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اتفاق سے مایا کی نوکرانی شاہدہ یعنی یسریٰ کی نوکرانی کی بہن تھی، جس سے مایا کو سن پڑی کہ کشان کی بیوی روتی ہوئی صوبان کے پاس آ گئی۔ کاشان کی آمد کی خبر سنتے ہی مایا ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہاں پر کاشان کو اپنا منتظر پایا۔ میرے لیے تو یہ دن کوئی خاص اسپیشل نہیں، خیر میں اسپیشلی آپ سے اس وجہ سے ملنے آیا ہوں کیونکہ آپ آج آفس نہیں آئی، اور میرے یہاں پر آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بیل کروائی۔ کشان نے مایا کو اپنے آنے کا مقصد بتایا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ کاشان، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ صوبان نے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو جاتا ہوا دیکھ کر مایا نے اسے مخاطب کیا،
نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا مطلب ہے یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ کاشان ایک دم سنبھل کر بولتا ہوا مایا کو دیکھنے لگا۔ اگر آپس کا معاملہ ہے تو یقیناً آپ کی وائف بھی انوالو ہوگی اس معاملے میں۔ کہیں اس کے کچھ کہنے پر تو صوبان نے، میرا مطلب ہے، مایا نے اپنا دماغ لڑاتے ہوئے کاشان کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑی۔ میم، میں نے پہلے ہی بتایا ہے آپ کو کہ میں اپنے پرسنل ایشوز کسی دوسرے سے ڈسکس نہیں کرتا۔ اپنے یہاں آنے کا مقصد میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آپ اجازت دیں۔ کاشان مایا کو دیکھتا ہوا بولا اور واپس جانے لگا۔ تبھی مایا نے اس کا بازو پکڑا۔ ایک منٹ کاشان، میری بات سنیے۔ کاشان نے ایک نظر اپنے بازو پر مایا کا ہاتھ دیکھا۔ اب بولیے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے بازوؤں سے ہٹاتا ہوا بولا، مجھے نہیں معلوم کاشان، آپ کا اور آپ کی وائف کا ایک دوسرے سے کیسا ریلیشن ہے، مگر جہاں تک مجھے علم ہے آپ کی وائف اس وقت صوبان کے گھر پر موجود ہے۔ آئی ڈونٹ نو ایسی کیا بات ہوئی جس کی وجہ سے صوبان نے آپ کو اریسٹ کیا۔ یقیناً رنم کے کہنے پر ہی اس نے ایسا کیا ہوگا۔ کیا آپ ایسی وائف ڈیزرو کرتے ہیں جو ٹپیکل عورتوں کی طرح میکے میں جا کر بیٹھ جائے اور اپنے شوہر کی برائیاں کرے، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا روئے اور ایک ہی چار لگائے؟ آپ کی وائف ایک اپر کلاس فیملی سے بلانگ کرنے کے باوجود مجھے ایک ٹپیکل سوچ رکھنے والی لڑکی لگتی ہے۔ مجھے پوری ہمدردی ہے آپ سے۔ مایا کی پوری بکواس وہ ضبط کر کے خاموشی سے سنتا رہا۔ مایا کے چپ کرنے پر وہ بولا، آپ نے میری برین واشنگ میں اپنا قیمتی وقت ضائع کیا۔ میں، رنم میری بیوی ہے، کسی تھرڈ پرسن کے باتوں میں آ کر میرے دل میں اس کے لیے بدگمانی نہیں آ سکتی۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک اپر کلاس فیملی سے بلانگ کرنے کے باوجود ویسی نہیں ہے، بلکہ ایک سادہ سی لڑکی ہے جو شوہر کی ہر بات ماننے سے لے کر اپنے آپ کو شوہر کی پسند میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج کل کے دور میں واقع کوئی لڑکی اتنی سیدھی نہیں ہو سکتی جتنی میری بیوی، اور اسے یہی بات دوسری سب لڑکیوں سے منفرد بناتی ہے۔ اس نے اپنے گھر والوں کو کیا بتایا کیا نہیں، یا ایک کی چار لگائی، ان سب باتوں کی فکر کرنے کی یا پھر مجھ سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہر دوسرے میاں بیوی کی طرح میری بیوی کا ہیلدی ریلیشن ہے، اور میں یہاں سے صوبان کے پاس ہی جا رہا ہوں اپنی وائف کو لینے کے لیے۔ کاشان کی باتیں سن کر مایا کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا۔ اسے اپنی ساری محنت بیکار لگی۔ اسے تو لگتا تھا چند مہینوں کے بعد کاشان کا اپنی بیوی کے حسن سے، ان میرڈ لائف سے دل بھر جائے گا اور وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، مگر ابھی بھی اسے اپنی دال گلنا مشکل لگ رہی تھی۔ کاشان ایک بار پھر جانے لگا۔ مایا اس کے سامنے آئی۔ کاشان، آج مجھے بتا کر جاؤ، رنم میں آخر ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ خوبصورت میں بھی ہوں، تمہیں وہ سب کچھ میں بھی دے سکتی ہوں جو تمہاری بیوی کے پاس ہے۔ مایا نے بولنے کے ساتھ ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولے۔ کاشان نے غصے میں اس کو دیکھا اور زوردار تھپڑ مایا کے منہ پر رسید کیا، جس سے وہ ساتھ والے صوفے پر گری۔ بات صرف خوبصورتی کی نہیں ہے مایا، رنم میں خوبصورتی کے علاوہ شرم و حیا بھی موجود ہے جو تمہیں چھو کر بھی نہیں گزری۔ تم نے ایک دفعہ پہلے بھی اپنا اور رنم کا موازنہ کیا تھا۔ آج میں تمہیں اپنی سوچ اور تمہاری اوقات بتاتا ہوں۔ میری نظر میں تم ایک کال گرل سے بھی زیادہ گری ہوئی لڑکی ہو، جس پر میں دیکھنا تو دور کی بات، تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تم جیسی تھرڈ کلاس عورتیں ہوتی ہیں جو کہ دوسری عورتوں کا گھر برباد کرتی ہیں۔ تم نے شاید مجھے دوسرے مردوں کی کیٹیگری میں لے لیا ہے، جو گھر میں بیوی موجود
ہونے کے بعد آفس میں دوسری عورتوں سے چکر چلا رہے ہوتے ہیں یا اپنا دل بہلا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہر عورت کریکٹر لیس نہیں ہوتی، ویسے ہر مرد بھی کریکٹر لیس نہیں ہوتا۔ مگر میری تازہ رائے تمہارے بارے میں یہ ہے کہ تم ایک گھٹیا قسم کی اوچھی لڑکی ہو، اور تمہاری جیسی لڑکیوں کی وجہ سے باپ، بھائی، شوہر غیرت کے نام پر اپنی بیوی، بہن، بیٹی کا قتل کر دیتے ہیں۔ تحفہ تمہاری جیسی لڑکی پر۔ کاشان اس کو بولتا ہوا اس کے گھر سے نکل گیا۔ مایا اپنے سرخ گال پر ہاتھ رکھے یہ سوچ رہی تھی کہ کاشان اسے آج کون سا آئینہ دکھا گیا۔